السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TN نیوز۔ میں ہوں عرفان ساری۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر شہر گلی گلی چیا گیا ہے۔ مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے۔ قرآن کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور آقائے دو جہاں سے محبت کا بھرپور طریقہ ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن آج ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فجر کے بعد وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے۔ دن کے آغاز پر ہی مساجد اور گھروں میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہر شہر گلی گلی چراغاں بھی کیا گیا۔ مساجد، بلند عمارتوں اور بازاروں، چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے۔ درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور آقائے دو جہاں سے محبت کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے تعلیمی نصاب میں سیرت النبی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ ریاست کا نظام سیرت النبی کی روشنی میں آج کا موضوع ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا کہنا تھا، آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ پوری امت مسلمہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی میلاد النبی کے حوالے سے ہم اس سیرت النبی کانفرنس کی خوشی میں شریک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسلامی نظام تعلیم میں اخلاقیات کی جو بنیادی حیثیت ہے اس کو ہم اجاگر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی کی روشنی میں آج کا موضوع ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ علم اور تقوی کی دولت سے مزین لوگوں کو ہی قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ علم کا حصول دینی فرض ہے۔ آپ پر نازل پہلی وحی میں تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو علم کا مرکز بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو بچوں کی تعلیم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی والد اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے دے، یعنی دس از دا بیسٹ گفٹ جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دین اسلام کو پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے دیکھا پھیلایا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعلیم کے مراکز قائم کیے، مسجد نبوی شریف کو علم کا مرکز بنایا، جہاں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی دروس اور حلقوں میں شریک ہو کر تعلیم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر شہباز شریف نے پوری قوم کو 12 ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر مبارک۔ اپنے پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت محمد کی سیرت طیبہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے محبوب کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس پیغام کی یاد دلاتا ہے، جو ظلمت کو مٹا کر مینار نور بنا،
صدر آصف زرداری نے کہا کہ آج ہمیں اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم موجودہ دور میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پنہا ہے۔ اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور فرمان اس بات کا مظہر ہے کہ انسانیت کو کس طرح محبت، رواداری اور انصاف کے اصولوں پر قائم رہ کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ آج کے مشکل دور میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اور پاکستان آج جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پنہا ہے۔ نبی کریم نے ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیا۔ آج کے دن ہمیں ان لوگوں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے جو غربت، بھوک اور مشکلات میں مبتلا ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عید میلاد النبی کے موقع پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اپنے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام ہر زمانے اور مقام میں بالاتر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام نسلوں اور قوموں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں ان اقدار کو اپنانا چاہیے جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میلاد النبی کے موقع پر کہا کہ آج ہمیں پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور امن و امان کی بحالی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ کراچی میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں شرکت کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آپ کی آمد نے ہر جانب سچ کا بول بالا کر دیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میلاد النبی کی مناسبت سے کراچی کے مختلف مقامات پر منعقد تقریبات میں شرکت کے موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں عاشقان خوب جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی انتہائی ناگزیر ہے۔ رسول اللہ کا جو عاشق نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 12 ربیع الاول کو گورنر سندھ بنایا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سینئر صوبائی وزیر شام میمن کا کہنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ امن، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے بھرپور ہے۔ یہ نبی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہی نہیں بلکہ ان کی عظیمات کی پیروی کے عہد کا دن بھی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے امت مسلمہ کو عید میلاد النبی پر مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں شرجیل انعام میمن نے کہا، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس یوم ولادت کے موقع پر اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم کی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ امن، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے بھرپور ہے۔ عید میلاد النبی صرف نبی کی ولادت کا جشن ہی نہیں بلکہ ان کی عظیم تعلیمات کی پیروی کے عہد کا بھی دن ہے۔ سینئر وزیر نے مزید کہا، ہمارے پیارے
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ آج کا دن ہماری زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ڈھالنے کی تجدید کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے شہر قائد جو چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جلوس کے راستوں اور گزرگاہوں سمیت جلوس کی نگرانی اور سیکیورٹی کے لیے اس کے 4332 پولیس افسران اور جوان کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈویژن اہلکاروں سمیت ایس ایس یو کے کمانڈوز بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ایس ایس یو کے اسنائپرز مرکزی جلوس کے اطراف گزرگاہوں پر تعینات ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے کی تفصیلی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے 12 اول کے مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ جلوسوں کے حوالے سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مرکزی جلوس کے راستوں اور گزرگاہوں سمیت جلوس کی نگرانی اور سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 4332 پولیس افسران اور جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار راستوں، گزرگاہوں سمیت مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات۔ سیکیورٹی ڈویژن اہلکاروں سمیت ایس ایس یو کے کمانڈوز بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ایس ایس یو کے ماہر اسنائپرز مرکزی جلوس کے اطراف گزرگاہوں پر تعینات ہیں۔ نیشنل پارک کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر 449 اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹریفک کے متبادل روٹ پر ٹریفک پولیس کے افسران و جوان تعینات ہیں۔ ٹریفک کو ایم اے جناح روڈ کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کماڑی سے جناح برج ٹاور کی جانب ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلوس کے راستے اور اس سے منسلک گلیاں ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ یونیورسٹی روڈ سے نیو ایم اے جناح روڈ کے لیے جیل فلائی اوور کے نیچے سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو جیل فلائی اوور کشمیر روڈ کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ ٹریفک کو گرو مندر سے ایم اے جناح روڈ آنا چاہیے۔ ٹریفک کو بنوری ٹاور سے سینٹرل جیل کی جانب موڑا جائے گا۔ ٹریفک کو لسبیلا پرنس ریکارڈ روڈ سے ایم اے جناح روڈ کی جانب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو جہانگیر روڈ، جمشید روڈ، بنوری لائٹ سگنل سے نیو ایم اے جناح یا جیل کی جانب موڑا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ تمام گلیاں بہادرآباد، جنگ، گرو مندر مکمل طور پر تمام ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ شارع قائدین سے آنے والی ٹریفک کو سوسائٹی سگنل آگے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایم آر کیانی چوک سے ٹریفک کو کوٹ روڈ چرنگی کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو پریس کلب سے عبداللہ ہارون روڈ کی جانب بھیجا جائے گا۔ نیشنل روڈ، رنچو لائن سے کھارا دار آنے والی ٹریفک کو لی مارکیٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو موسیٰ لین، کھڈا مارکیٹ کی جانب بھیجا جائے گا۔ تمام ایس پی ٹریفک اپنے اضلاع میں نکلنے والے جلوسوں کی نگرانی خود کریں گے۔ یہاں افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں سوات کے کانجوں میں ٹرک اور وین کے درمیان تصادم سے باپ بیٹا سمیت 3 جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ کانجوں کے مقام پر واقع پیش آیا جبکہ لاشوں کو سید و شریف ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کے مطابق کبل کے علاقے کانجو بازار میں ٹرک اور وین کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ حادثے میں وین ڈرائیور عبدالوہاب، 6 سالہ بیٹا زریہ اور عبدالغفار جہاں بحق ہو گئے۔ سزوکی وین میں مینگورا آ رہی تھی کہ تیز رفتاری کی وجہ سے کانجو شاہی بازار میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جے یو آئی فیک کے رہنما حافظ حمداللہ نے ایک بیان ہے کہ جو آئینی ترامیم حکومت چاہتی ہے اس کا مسودہ کہاں ہے، سامنے مسودہ پیش کرنے تک جے یو آئی اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ وفاقی وزراء کہتے ہیں انہیں بھی اس آئینی ترامیم کا علم نہیں تو یہ مسودہ آیا کہاں سے ہے۔ جے یو آئی سے ملاقات کے لیے نون لیگ، پی پی سمیت دیگر سیاسی وفود آ رہے ہیں لیکن حکومت کی سپورٹ ہم آنکھیں بند کر کے کیسے کریں۔ جے یو آئی رہنما نے کہا کہ جو جے یو آئی نہ نون لیگ ہے نہ ہی پیپلز پارٹی ہے، کیا مولانا سونے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں یا حلوہ کھانے کے لیے؟ وہ قانون سازی ہونی چاہیے جو ملک اور عوام کے مفاد میں ہو۔ آئینی ترامیم کیا ہیں؟ اگر یہ آئینی ترامیم ملکی مفاد میں کی جا رہی ہیں تو اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، اگر ان کے نمبرز پورے ہیں تو کیوں منظوری نہیں ہوئی؟ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ اس کا یہی مطلب ہے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ حافظ حمداللہ نے مزید کہا کہ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ اتوار کے دن قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلاتے؟ حکومتی وزراء کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔
پاکستان مسلم لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ اداروں میں ثاقب نثار اور فیض کی باقیات موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے ایک بیان میں کہ بالکل یہ کہنے کو تیار نہیں کہ سرکار کی اپنی مرضی ہے، میرے پاس مسودہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر آئینی ترامیم کریں گے تو آسانی ہوگی۔ 2-4 شو چلا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب تھا۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ اداروں میں ثاقب نثار اور فیض حمید کی باقیات موجود ہیں، جیسے ہی ملک میں استحکام آنے لگتا ہے تو انتشار پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی پر اختلاف ہوتے ہیں، میرے اپنی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کی رائے کو سنا جاتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور بالادست ادارہ ہے۔ 24 کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مینڈیٹ دیا اور مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے۔ رات گئے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہیں مولانا فضل الرحمان کا احوال بتایا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مشاورت میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، احد خان، احد خان چیمہ اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے۔ 24 کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مینڈیٹ دیا ہے اور مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے۔ خبر دیں آپ کو، امریکی عہدیدار کی سازش کے الزام میں گرفتار آصف مرچنٹ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے الزامات سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے مزید تحقیقات تک آصف مرچنٹ کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آصف مرچنٹ پر امریکی عہدیدار کے قتل کی سازش اور امریکہ میں دہشت گردی کی کوشش کے الزامات ہیں۔ آصف مرچنٹ کو 15 جولائی کو ریاست ٹیکساس میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آصف مرچنٹ نے امریکی ہٹ مین کو دینے کے لیے $5000 پاکستان سے منگوائے تھے۔ آصف مرچنٹ کراچی کے شہر میں شہری ہیں۔ اس حوالے سے CTD ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا کراچی میں اب تک کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی ان کے پاکستان میں کسی جرم میں ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف لنگر و نیاز کی جا رہی، وہیں دوسری جانب ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ ہمارے محسن انصاری ایک ایسے ہی سبیل پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے۔ محسن بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں مذہبی عقیدہ احترام کے ساتھ جو ہے وہ 12 ربیع الاول شہر بھر میں منائی جا رہی ہے۔ جلوس، ریلیاں، محفل میلاد کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ جہاں پر لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات کی جانب سے ٹھنڈے مشروبات کی جو وہ سبیلیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں کیمپ پر موجود ہوں اور میرے عقب کا منظر آپ کو واضح دکھا رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ٹھنڈے مشروبات کی سبیل لگائی گئی ہے۔ عوام کا رش بھی یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ حق نواز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خوشی کا دن ہے سر، بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جشن منا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی جشن منانے کا دن ہے۔ میں پورے پاکستان کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں اپنی کیمپ لگائی ہوئی ہے، سبیلیں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بہت بہترین جو ہے پروگرام ہمارا یہاں چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم شام تک یہاں موجود ہیں۔ 2 بجے ہمارا لنگر کا بھی پروگرام، انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے لوگ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔
جی جی بالکل دیکھیں گفتگو آپ نے سنی جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں محفل میلاد کی جاتی ہے تو وہاں سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں تو سخت سیکیورٹی کے اثار میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا جلوس نکالا گیا تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا ہے یہ کیمپ لگانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ عوام کو یہ بتانا ہے کہ سب متحد ہیں ہم میں محبت بھی ہے کیونکہ آج جس کا دن ہے کیونکہ آج جس کا میلاد منا رہے ہیں محسن انسانیت کا میلاد ہے تو ان کا درس بھی یہی ہے جی میں بھی جشن عید میلاد النبی انتہائی عقیدت اور احترام کا ہے. جشن عید میلاد النبی کے مختلف جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے شاہدرہ نوجوانوں نے گلیوں محلوں میں سجاوٹ پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. ایم سلیری اس وقت کچھ لڑکوں کے ساتھ موجود ہیں جو سجاوٹ کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات جانتے ہیں. جی سلیری، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا. میں مودی آگرہ کے ساتھ پور میں یہاں نوجوان آگرین عمل کے سلسلے میں آگرین میلاد کے سلسلے میں پہاڑیاں بنا رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑیاں کیسے بنائیں گے اور کس طرح کی پہاڑیاں یہاں سے آتی ہیں اور ایک کتنی خوبصورت بناتے ہیں. سر بتائیے گا. یہاں پہ ہم آبشاریں بناتے ہیں اور مزار وغیرہ بناتے ہیں. اگر امام حسین کا روزہ ہو گیا مسجد نبوی ہو گئی اس طرح سے کافی چیزیں جو ہے نا ہم تیار کرتے ہیں ہر سال نئی سے نئی چیزیں. جی جیسا کہ آپ دیکھا نوجوانوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم ہر سال یہاں پہ میلاد بناتے ہیں. میلاد بناتے ہیں ہم یہاں پہ آبخانے بناتے ہیں یہاں پہ مزارات بناتے ہیں یہاں پہ مسجد نبوی کا ماڈل بناتے ہیں. اور آپ اگر رات میں یہاں آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی خوبصورتی. جی ملک بھر کی طرح ضلع شیخوپورہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس شروع ہو کر تاجدار ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوگا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم اشرف. جی عاصم، آگاہ کیجیے گا. یہ دنیا ایک سمندر ہے، مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے. ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع شیخوپورہ میں بھی جشن عید میلاد النبی بڑی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے. مرکزی جلوس میلاد چوک سے برآمد ہو کر تاجدار ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوگا. مرکزی جلوس میں شرکا مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا رہے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں. مرکزی جلوس پر سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی جانب سے 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو اپنے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن میں حساس ادارے، ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے ادارے بھی شامل ہیں. مرکزی جلوس کے CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ڈی پی او شیخوپورہ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر اس کو امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات کیے جائیں. جی اور اب آپ کو بتائیں نبی کے حوالے سے مصطفیٰ آباد کے مقامی نوجوانوں نے وسیع ترین لنگر کا اہتمام. یہاں پر 50 سے زائد دیگیں پکا کر عاشقان رسول کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں قصور سے حافظ نعمان چودھری. جی حافظ نعمان، آگاہ کیجیے گا. قصور کے مصطفیٰ آباد شہر کے اندر آقا کی ولادت کی خوشی کے اندر لنگر عام کا بندوبست کیا گیا ہے. یہاں ایک کمیٹی ہے جو کہ خدمت کمیٹی کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے کم از کم 50 دیگوں کا بندوبست کیا ہے جو کہ صبح سے شام تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی ہے. اس حوالے سے کمیٹی کے کچھ ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بھائی، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الخدمت کمیٹی صرف نبی پاک کے لنگر کے لیے ہی نہیں بلکہ ان غریب اور نادار لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو کھانا دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کی نبی کے ان کی پیدائش کی خوشی میں یہاں پر سارا دن لنگر تقسیم کرتے ہیں.
रहमतुल लिल आलमीन और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न दुनिया भर में मजहबी अकीदा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बांग्लादेश, ईरान और लीबिया में गलियां कूचे सज गए और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। और यमन में हजारों अफराद ने रैली निकाली, जबकि गजा में इसराइली जाहिरियत का शिकार फलस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार हैं, जिन्होंने गजा में पैगंबर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम दिया गया है। अपने मुख्तसर पैगाम में नरेंद्र मोदी ने हम आहंगी, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ भी की। यहाँ खबर शामिल करेंगे। अमरीकी मैकमैन मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सलामती के उमूर पर ताउन बढ़ाएंगे। उसने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ मुकाबले पर तबादला ख्याल किया। कहा कि मुलाकात काम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बोस ने पाकिस्तान में सलामती के उमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ सलामती के उमूर पर ताउन बढ़ाएंगे। जॉन बोस ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ मुकाबले पर तबादला ख्याल किया। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जॉन बोस ने अमरीका में अफगानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीका मुतालिक मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। और खबर दें आपको, चैंपियंस वनडे कप के 5वें मैच में पैंथर्स ने लायंस को 84। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए मैच में पैंथर्स ने पहले बैटिंग की और पूरे ओवर में 283 रन बनाकर आउट हो गई। मुबस्सिर खान ने 90 और हैदर अली ने 84 रन स्कोर किए। दोनों के दरमियान 5वीं विकेट के शराकत में 144 रन बने। कप्तान शादाब खान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। लायंस की जानिब से अहमद दानियाल और शाहीन अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। 284 रन के हदफ के जवाब में लायंस की टीम 36वें ओवर में 199 रन पर आउट हो गई। इमामुल हक 60 रन के साथ नुमाया बैटर रहे, जबकि इरफान खान ने 35 रन बनाए। पैंथर्स की जानिब से शादाब खान और उसामा मीर ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। पैंथर्स ने इवेंट में अब तक 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें उसे 2 में कामयाबी मिली है, जबकि लायंस को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त हुई। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTA न्यूज़।